یہاں بھی اب تو اپوزیشن ہی نہیں تو گالیاں کس کو دیں گے. تو نتیجہ یہ ہے کہ کبھی وہ اوورسیز پاکستانیوں کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو دیکھیں ہمارا جو ڈائسپورا ہے, خواجہ آصف صاحب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے خلیجی ممالک سے لوگ پیسہ بھیجتے ہیں اور وہاں پہ ان کو شہریت نہیں ملتی اور سب سے زیادہ ہم اس سے بھیجتے ہیں, لیکن کسی بھی ملک کا جو ڈائسپورا ہوتا ہے, چاہے وہ انگلینڈ میں ہو یا یورپ میں ہو یا وہ امریکہ میں ہو, وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے, بہت اہمیت رکھتا ہے. اسی میں سے لوگ گروم ہو کے ان کے سسٹمز میں جاتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی صادق خان لندن کے میئر بن گئے, آپ کہتے ہیں جی وہ فرسٹ منسٹر اسکاٹ لینڈ کے بن گئے. وہ آپ کا ڈائسپورا جو ہے وہ آپ کے سفیر ہوتے ہیں, اور ان آپ جاتے ہیں جب ابھی یہ جو انڈین پرائم منسٹر مودی جا رہے ہیں تو 2 اس میں پروگرامز انہوں نے رکھے ہیں جو کہ ڈائسپورا سے, انڈین ڈائسپورا سے خطاب گفتگو کریں گے 23 تاریخ کو, یعنی 22 تاریخ کو تو ان کی کانگریس میں خطاب ہے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات ہے. پہلے وہ نیو یارک میں ہے, وہ بھی ایک طرح سے ڈائسپورا سے خطاب ہے کیونکہ یوگا ڈے وہ جو ہے وہ ہوگا, اور پھر اس کے بعد وہ بلیئر ہاؤس میں ٹھہر جائیں گے جا کے واشنگٹن میں. تو یوگا ڈے جو منا رہے ہیں تو وہ بھی ڈائسپورا. تو آپ کا ڈائسپورا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بہت اہم ہوتا ہے, اور وہ آپ کے سفیر بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کے مطلب ہے کہ بہت ان کو محبت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ان کی اہمیت ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ کے صرف کہ جی وہ باہر بیٹھے ہیں اور گالی گلم کوچ کرو, یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ کے یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں, پہلے اپنا بھی تو ذرا حساب کتاب دیں نا کہ کس کے بال بچے کہاں کس ملک میں بیٹھے ہیں, پھر دوسروں کو بولیں. تو بات یہ کہ جب کوئی بات کرنے کو چھاپ دیں اشتہار, کیوں نہیں چھاپتے؟ ریئل اسٹیٹ کے کن کن لوگوں نے پچھلے 1971 کے بعد ٹیکس یہ قرضہ چوری کیا ملک کا, سب کی لسٹ چھاپیں اور پکڑیں سب کو. کس نے منع کیا ہے؟ حکومت میں ہے نا تو کریں, چھاپیں, کیوں نہیں نام لیتے؟ حکومت گر جائے گی. مسئلہ یہ ہے سارا کہ وہ بات, اور دوسری بات جو ہے اس پہ وائس چانسلرز نے بھی آج احتجاج کیا ہے. پتہ نہیں کیوں خواجہ آصف صاحب غصے میں آ رہے ہیں. اور مطلب یہ کہ اب میں کیا کہوں سر, حکومت میں نہیں, ایک منٹ ٹھہر جائیں, یہ خلیجی ریاست میں رہتے ہیں, ان کی قائدین کی فیملی خلیجی ریاست میں رہتی ہے, مزدوری کرتے ہیں وہاں پہ, قطر میں اینٹیں لگاتے ہیں, کیا باتیں کرتے ہیں. اتنا آپ کا ڈائسپورا اتنا امپورٹنٹ ہے جو انگلینڈ میں, بیلجیم میں, آپ کے یورپی یونین میں وہ الیکٹ ہوتے ہیں, رول پلے کرتے ہیں وہاں پہ, وہ آپ کے سفیر ہوتے ہیں امریکہ میں, آگے پیچھے اپنا جو ڈاکٹرز ہیں یہ بیٹھے بیٹھے جس کے آپ سوچ سمجھ کے بات کریں. اس کو اسحاق ڈار شروع ہو گئے, آئی ایم ایف کو یہ کروں گا وہ کروں گا. بھائی آئی ایم ایف آپ چھوڑ دیں, آئی ایم ایف کو, ملک کی معیشت ہے, آپ کا کیا ہے؟ یہ ملک کی معیشت ٹھیک کرنے آپ آئے تھے, آپ کا کیا یہاں سے واسطہ کیا ہے آپ کا؟ ملک میں لڑوں گا مروں گا, یہ عالمی سازش ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, ڈھماکنا ہو رہا ہے, کیا بات کرتے ہیں؟ بات یہ کہ کل ایک اچھا قدم اٹھایا انہوں نے کہ رشیا کے ساتھ ہم نے اپریشیٹ کیا, مگر یہ کیا بات ہوئی کہ این وقت پہ لا کے ہو جائے گا معاملہ, ہو جائے گا, ہو گیا ہے, بات ہو گئی, یہ ختم ہو گیا ہے, آئی ایم ایف جیب میں آ گیا. آخر میں آئی ایم ایف کہہ رہے کہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, اور اس میں آپ نے پیسے دینے ہیں. یہ ری شیڈیول اگر نہیں ہوتا, ہو جائے گا چائنا کے ساتھ انشاءاللہ, ہو جاتا ہے تو بھی اس کے بعد بھی آپ کو اگلے یہ نومبر تک بہت زیادہ پیسہ چاہیے واپس کرنے کے لیے. اور یہ برادر اسلامی ممالک سے بات کیوں نہیں ہو سکی کہ یہ بھی اس سازش کا حصہ ہے عالمی, اور چائنا بھی حصہ ہے. اپنی ناکامیاں دوسروں پہ مت ڈالیں. ڈاکٹر صاحب, نون لیگ کی جانب سے اور ان شخصیات کی جانب سے کئی بار کہا گیا کہ ہم نے معیشت کو سنبھال لیا ہے اور ان بحرانوں سے معیشت کو سنبھال لیا. سوال یہ کہ یہ بتائیں تو صحیح نا, بات تو کریں. ایشو کیا دیکھیں, ایشو کیا کہاں کھڑا ہوا ہے آ کے. یہ 4 مہینے سے بتا رہے ہوتے نا تو لوگ ذہنی طور پہ اپنے بجٹ پیش کر دیا, یہ اس کے پیسے اتنے, اس کی ترقیات, انہوں نے بجٹ اڑا دیا آئی ایم ایف نے. اب آپ فائنینشیل ایمرجنسی خاک لگائیں گے, وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں گے تو آئی ایم ایف بالکل اگلے میں آپ اس میں بھی نہیں جائیں گے اور اگلا بھی معاہدہ سائن نہیں ہوگا. پیسے کہاں سے دیں گے آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے؟ یا کچھ بھی کوئی بھی رستہ ہے اس وقت؟ یہ میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا ہوں, یہ میں بات کر رہا ہوں جو حقیقتاً ہے اس وقت. آپ ذرا لوگوں کے بل تو دیکھیں بجلی کے, آپ ذرا مہنگائی تو دیکھیں جا کے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس پوری پکچر میں غصہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب کوسیں شو کر دیں, اس کو کوسیں, اس کو کوسیں, وہ
ان کو مطلب تحریک انصاف نہیں مل رہی تو یہ اس کے بعد لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کے بعد کوئی آئی ایم ایف کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں. اور انتہائی ٹھہراؤ. میں دیکھیں خواجہ آصف صاحب جب تک یہ بات ساری کر رہے تھے نا دفاع کی، تو ہم کہتے رہے ان کی بات، حمایت کرتے رہے، مگر یہ تو نہیں کہ آپ سارے پاکستانی ڈائسپورا کو اڑا دیں. ان کا بڑا رول ہے، وہ سفیر ہیں آپ کے. بالکل. آپ یہ دیکھیں مسعود خان صاحب ہمارے جو واشنگٹن میں ہر دوسرے تیسرے دن وہ بلوا رہے ہوتے ہیں. یہ خود وزیر خارجہ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا پاکستانی ڈائسپورا کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے یورپی یونین میں یا یورپی پارلیمنٹ میں یا باہر ہر جگہ. ذرا سا ایک پیچ آیا ہوا ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی پریشان ہے اس بات پہ کہ بھئی کیا ہوا ہے، ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ تحریک انصاف کی طرف تھا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب کو لپیٹ دیں اس میں. اور دوسری جو بات ہے کہ اس میں دیکھیں مسئلہ کہاں جا کے کھڑا ہو گیا. مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ مسئلہ بھی اٹک گیا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں. وہ مسئلہ اٹک گیا ہے. انہوں نے پتہ نہیں کیا خدا جانے کس طرح سے کیس لڑا ہے کہ جی وہ نظر ثانی کی اپیل ہوگی، وہ نظر ثانی اور جو ریویو پیٹیشن اور وہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے. نہیں اچھا دیکھیں میں بالکل یہ اس کے اوپر تو ہمارا ایک نقطہ نظر تھا، بہت اچھا ہوتا یہ ایک فل کورٹ بنتا، بہت اچھا ہوتا، کوئی تنازع نہ کھڑا ہوتا، کوئی تنازع کھڑا ہی نہ ہوتا، یہ فل کورٹ بنتا. اور یہ مجھے نہیں پتا تقسیم ہے کیا ہے آپس میں، محترم جج صاحبان ہیں ہمارے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مجھے کوئی سمجھائے، میں کوئی ماہر قانون تو نہیں ہوں، لیکن مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو قانون آپ بناتے ہیں، یعنی کوئی بھی قانون آپ چھوڑ دیں گے میاں نواز شریف صاحب کے لیے یا جہانگیر ترین صاحب کے لیے، کسی کے لیے کوئی بھی قانون اگر ملک میں بنایا جاتا ہے تو وہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے نا کہ جیسے آج 15 تاریخ ہے تو آپ کہیں گے جی 20 تاریخ سے سگریٹ پینا جرم ہے، چلیں لوگ سگریٹ پینا بند کر دیں گے، ایسے ہی ہوگا نا. آپ یہ کیسے قانون بنا سکتے ہیں کہ جی پچھلے سال 20 جون سے جن لوگوں نے سگریٹ پیا تھا ان کو اٹھا کے پھینک دو چلو میں بھائی وہ تو یعنی یہ بیک ڈیٹ پہ کیسے آپ لا بنا سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ریویو یا اپیل کا حق جو ہے یہ پہلے سے ہے، اچھی بات ہے، مگر پہلے سے کب سے ہے؟ مطلب اگر کوئی 1970 میں کوئی فیصلہ عدالت نے دیا ہے یا 1975 میں دیا ہے یا 1980 میں دیا ہے، مطلب اس وقت کیا لوگوں نے لوگ تو اس وقت اس عدالت میں جا رہے تھے نا، ان کے پاس ریویو تھی، پیٹیشن جو وکیل نے کہا انہوں نے کیا، غریبوں نے کوئی پھانسی لگ گیا، کوئی کسی کا کوئی کیس ہار گیا، کوئی رہا ہو گیا، کوئی یہ ہو گیا. اب آپ ایک قانون بنا رہے ہیں 2023 میں اور وہ پچھلی تاریخوں پہ بنا رہے ہیں، تو اس کے بعد تو ہزاروں لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر کہ بھائی جان یہ ہماری یہ بھی سنیں، یہ بھی سنیں، یہ اپیل بھی سنیں، یہ ریویو پیٹیشن یہ ایسے تھی ایسے. یہ بیک ڈیٹ پہ قانون، مطلب ایک